اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارا جائے، اس زندگی کے لیے ہمارے تصورات کیا ہونے چاہیے، اور صرف تصورات کافی نہیں ہیں، اس زندگی کا عمل کیسا ہونا چاہیے، وہ زندگی کی عملی شکل کیسے ہونی چاہیے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میرا نام جو عام طور پر بطور ایک رائٹر کے جانا جاتا ہے وہ جامی چانڈیو ہے، لیکن میرا اصل نام جاوید احمد ہے، لیکن میری عام جو شناخت ہے وہ جامی چانڈیو کے نام سے ہی ہے۔ اور میں بنیادی طور پر ایک رائٹر ہوں اور ایک وزٹنگ اسکالر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے فخر ہے کہ میں ان دونوں شناختوں کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ایک سیاسی ایکٹیوسٹ بھی ہوں۔ اب میں اگر اپنی 52 سال میری عمر ہے، اگر میں اس زندگی کے طویل سفر پر نظر ڈالتا ہوں تو جو مختصر کہانی بنتی ہے وہ یوں ہے کہ میرا تعلق لاڑکانہ کی سابق تحصیل اب وہ خود ایک ضلع ہے کمبر علی خان سے ہے، اور میرا تعلق گھرانے کے اعتبار سے سندھ کے ایک بہت جانے پہچانے علمی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ میرے والد صاحب پروفیسر تھے فارسی زبان کے، اور وہ خود بھی فارسی اور سندھی زبان کے شاعر تھے، اسکالر تھے، ادیب تھے، اور یہ ہماری خاندان کی جو علمی ایک ان کا پس منظر ہے، یہ پچھلی کئی جو ہماری نسلیں ہیں۔ میرے جو پردادا تھے مولانا کریم داد چانڈیو، وہ دیوبند کی جو اوائلی بیچز تھیں اس میں سے ایک تھے، وہ براہ راست جا کے دیوبند میں پڑھے تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے مذہبی عالم تھے۔ اور اسی طرح میرے دادا بھی سندھ کے اندر فقہ کے بہت بڑے عالم مولانا محمد قاسم، جو کہ دراصل میرے پردادا نے اپنے استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی کی نسبت سے ان پر نام رکھا تھا، وہ نام تھا۔ اور اس طرح میرے والد صاحب کی ایک دلچسپ کہانی ہے، میں اپنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ وہ بھی ایک دارالہدیٰ ٹھیڑی سے پڑھے اور مذہبی تعلیم کے پس منظر سے آئے، لیکن چونکہ وہ زمانہ بر صغیر کے اندر ترقی پسندی کے عروج کا زمانہ تھا، اور سندھ کے اندر بھی ہمارے ہاں، تو اس ترقی پسندی کی فضا میں میرے والد صاحب بھی ایک مذہبی عالم اور مذہبی اسکالر کے افکار سے تعلق رکھتے ہوئے وہ تبدیل ہوئے، اور وہ ایک مارکسی روایت سے یا ترقی پسند روایت سے اس کا متاثر ہوئے کہ ساری زندگی ترقی پسند سوچ سے جڑے رہے۔ اور تو یہ ایک میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں اس ملک کے ان تو بہت تھوڑے سے خوش نصیب بچوں میں سے تھا جس کی آنکھ ایسے گھر میں کھلی جو نہ صرف علمی اور ادبی گھرانہ تھا بلکہ ایک ترقی پسند گھرانہ تھا اور ایک روشن خیال گھرانہ تھا، اور ہمارے گھر کے اندر کوئی مذہبی ماحول نہیں تھا، اور علمی ادبی اور ترقی پسند رجحانات کا حامل ایک ماحول تھا۔ میری اپنے آبائی شہر کے اندر بہت تھوڑی سی عمر گزری، کیونکہ 8ویں جماعت میں گو کہ میں 1981 میں 8ویں جماعت میں کیڈٹ کالج پٹارو میرا آنا ہوا اور میں نے وہاں تعلیم کا آغاز کیا، لیکن اس سے پہلے میرے ادبی رجحانات اپنی بالکل بچپن سے شروع ہو چکے تھے گھر کے ماحول کی وجہ سے، اور پھر اس زمانے میں میرے شہر کمبر علی خان کا بھی ادبی اور سیاسی ماحول ایک بہت متحرک تھا، تو میں بہت بچپن سے شاعری لکھنا، کہانیاں لکھنا، اور چونکہ میرے خود والد صاحب ایک استاد شاعر تھے اس لیے ان سے بچپن میں وہ ادبی تعلیم حاصل کی، تو اس طرح سے وہ سفر شروع ہوا، اور کہانیاں لکھنا، مضامین لکھنا، نظمیں لکھنا اور یہ گیت لکھنا یہ بچپن سے شوق تھا۔ لیکن میں اپنی شعوری طور پر صحیح معنوں میں جو ایک بھرپور پرورش کا دور تھا وہ پٹارو کیڈٹ کالج کے زمانے کو سمجھتا ہوں، جہاں میں نے 1981 سے 1986 تک کا زمانہ گزارا، اور وہاں بہت بے مثال قابل استاد تھے جو ہمارے استاد رہے، اور اردو زبان کے ایک بڑے مشہور شاعر اور نقاد مختار کریمی صاحب میرے استاد رہے، اور رفیق احمد نقش مرحوم جو میر پور خاص سے تھے، اردو کے بہت عمدہ شاعر تھے، نقاد تھے، وہ میرے استاد رہے۔ عتیق جیلانی صاحب جو اب بھی حیدرآباد میں رہتے ہیں
اور اردو زبان کے خود بہت اچھے نقاد اور شاعر ہیں، وہ میرے استاد رہے۔ سعید الدین احمد جدید اردو نظم کا بڑا نام ہے اور وہ میرے استاد رہے وہاں۔ اس طرح بہت سے اور استاد وہاں رہے سائنس کے شعبوں میں اور ریاضی کے شعبوں میں۔ تو یہ خوش نصیبی تھی کہ ایک فوجی کالج کے اندر، چونکہ میرے رجحان ادبی تھا، علمی تھا، لیکن تو میں نے ایک فوجی کالج کے اندر بھی بجائے اس کے کہ میں اس طرح کی طرف جاتا، میرے ادبی رجحانات کو تقویت ملی اور مجھے وہاں وہی فضا ملی جس کا میرا مزاج تھا۔ میں نے 1986 میں پٹارو کیڈٹ کالج سے میں باہر نکلا، اور میری یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ سندھ کے بہت بڑے دو اکابر اور عالم اور مفکر محمد ابراہیم جویو صاحب اور رسول بخش پلیجو صاحب، میں ان کی شاگردی میں آیا، ان کے ہاتھوں میں آیا، اور وہ دونوں ساری زندگی جب تک وہ حیات تھے ان سے دوستانہ تعلق بھی رہا۔ وہ میرے بڑے بھی تھے، میرے استاد بھی تھے۔ گو کہ فکری طور پر میں سائیں جی ایم سید کے ساتھ نہیں کبھی وابستہ رہا، لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے اور میرے والد صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے۔ تو ایک نوجوان جو پڑھنے لکھنے میں بہت شوق رکھتا تھا، لکھتا پڑھتا تھا، اور جن کو فکری معاملات میں بہت، تو اس لحاظ سے سائیں جی ایم سید کے پاس بھی جانا بہت ہوتا تھا۔ وہ بڑے شفیق انسان تھے، مجھے بچوں کی طرح، اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اور ان سے سوال جواب کرنا، ان سے سیکھنا اور ان کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھنا، تو یہ پورا ایک پرورش کا دور تھا اور بہت سے لوگ تھے۔ تو یہ اس طرح سے میرا ادبی اور سیاسی اور فکری سفر شروع ہوا، اور میری زندگی کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ بہت بظاہر بہت سے شعبوں میں بکھری ہوئی رہی ہے، اور بہت سے شعبوں میں، لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی بہت سے شعبوں میں نہیں پایا۔ میں ان تمام شعبوں کو ایک ہی شعبہ سمجھتا ہوں، اور وہ علم و فکر کی، ادب کی تخلیق، ترویج اور جستجو ہے۔ تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ شعبے مختلف ہیں۔ میں صحافت میں ایک ایڈیٹر کے طور پہ سندھی زبان کے ایک بڑے اخبار روزنامہ عبرت کے ساتھ منسلک رہا۔ میں نے کالم نگاری 1987 سے شروع کی تھی، اور یہ بڑی لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہو کہ گو کہ میں سندھی زبان میری مادری زبان ہے اور سندھی زبان کا ادیب ہوں بنیادی طور پر، لیکن میں نے اردو میں لکھنے سے ابتدا کی اس زمانے میں۔ اور محمود شام صاحب جو کہ اس ملک کے بڑے مائع ناز اور سینئر صحافی بھی ہیں اور ادیب اور شاعر بھی ہیں، وہ اس زمانے میں کراچی سے نکالا کرتے تھے ہفت روزہ معیار۔ تو میں سمجھیں کہ 18 سال کی عمر سے بطور ایک مستقل کالم نویس کہ میں ان کے ہفت روزہ سے منسلک رہا، اور جب تک وہ رسالہ نکلتا رہا میں اس میں لکھتا رہا۔ اسی طرح کراچی سے ایک اور ترقی پسند رسالہ نکلتا تھا جفاکش کے نام سے، ماہنامہ جفاکش، اور اس کے ایڈیٹر میرے دوست رحیم بخش آزاد بلوچ تھے، اور وہ ترقی پسند نمائندہ ہوں کراچی میں دوستوں کا بڑا مرکز ہوا کرتا تھا وہ رسالہ، اس میں ہم سب لکھا کرتے۔ تو اس رسالے میں نے اپنی نوجوانی کے زمانے سے لکھنا شروع کیا، پھر ہلال پاکستان میں لکھنا شروع کیا، پھر روزنامہ جاگو اور جتنی باقی اخبار زمانے میں تھے، اور وہ سلسلہ اب بھی جو ہے وہ جاری ہے، سندھی میں بھی اور اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی مختلف حوالوں سے۔ میں اگر اپنی زندگی جو رہی ہے اس میں اگر میں اپنے سارے سفر کو کلاسیفائی کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرا ادبی اور علمی سفر ہے، اور دوسرا میرے زندگی کا سیاسی سفر کا پہلو ہے۔ تو سیاسی طور پر میں رسول بخش پلیجو صاحب کا ہی شاگرد رہا، انہی کے افکار سے زیادہ تر بنیادی طور پر ہم آہنگ رہا اور ہم خیالی محسوس کی، اور پلیجو صاحب کی صحبت میں اور پلیجو صاحب کی رہنمائی میں اور پلیجو صاحب کی دوستی میں ایک زندگی کا بڑا زمانہ، تقریباً کوئی سمجھیں کہ تقریباً 2 دہائیاں تنظیمی طور پر بھی، لیکن اس کے علاوہ تنظیم میں جب میں نہیں بھی تھا تب بھی ان سے وہ رفاقت قائم رہی۔ تو میں ان کو کبھی میں نے اپنی دل سے جدا نہیں سمجھا، نہ انہوں نے کبھی سمجھا۔ تو وہ پلیجو صاحب کے ساتھ ایک طویل رفاقت سیاسی فکر رہی۔ اسی طرح میں نے سائیں جویو صاحب کی بات کی کہ مادیت پسندی، میٹیریلزم کی سوچ اور سیکولر افکار اور ریشنلٹی اور رینیسانس کا پورا دور، اس کو سمجھنا اور اس
اس کو اپنے سماج میں لے آنا، یہ تمام افکار سائیں جوہر صاحب کی صحبت میں ہمیں نصیب ہوئے. اور میں چونکہ بہت کم عمری میں ہی ایک موقع ملا تھا دنیا جہان میں جانے کا ملک بھر میں، تو اس لیے پاکستان کے بھی جو مائع ناز ترقی پسند مفکرین تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، سیاسی رہنما تھے، ان سب سے ایک طرح کا دوستانہ تعلق رہا، قربت رہی پورے ملک بھر میں. تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس تمام دور میں ان تمام لوگوں سے وہ اس طرح کا تعلق رہا. نوجوانی کے زمانے میں عوامی تحریک کی بدولت اور اس زمانے میں جو ہماری طلباء تنظیم تھی سندھی شاگرد تحریک، جس میں میں بھی شامل تھا اور بہت سے اور دوست بھی شامل تھے، تو اس تنظیم نے بھی مواقع فراہم کیے کہ نہ صرف سندھ کے اندر بلکہ ملک کے اندر دوسرے صوبوں میں جانے کا اتفاق ہوا. اور ہم اپنے دور میں طلباء سیاست جو ترقی پسند تھی، انقلابی سیاست تھی، اس میں بہت متحرک تھے. اور اس طرح پھر ایشیا کے اندر بھی بہت سے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا. اور ہماری اس زمانے کی جو ہم اثر طلباء تحریکیں تھیں، ترقی پسند اور روشن خیال اور انقلابی مزاج کی حامل، ان سے بڑے قریبی روابط رہے، ہم ان کا حصہ بھی رہے اور اس سلسلے میں بہت ملکوں میں جانے کا موقع اتفاق. اسی طرح جو ادبی سفر ہے اور علمی سفر ہے، تو گو کہ میں نے جو اپنی ایک بنیادی ڈگری کی وہ تو فزکس کے شعبے میں کی، اور آج بھی سائنس میرا پیشن ہے اور سائنس کے بغیر میں زندگی کو ادھورا سمجھتا ہوں. لیکن ادب اور بنیادی طور پہ ایک ادیب ہوں، اس لیے ادب میری زندگی کا حصہ ہے. تو ادب اور سائنس اور تاریخ کے موضوعات کے ساتھ ساتھ فلسفہ میری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پیشن رہا ہے. جو سب سے زیادہ رغبت میری رہی ہے تو وہ فلسفے کا شعبہ ہے. اور فلسفے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ فلسفیوں کی اکثریت کے پاس بھی فلسفے کی ڈگری نہیں تھی، اس لیے فلسفہ میرا عشق ہے، میرا جنون رہا ہے. اور فلسفے کو میں تنقیدی شعور اور اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اور راستہ سمجھتا ہوں. تو یہ جو ایپسٹیمولوجیکل جرنی میری زندگی میں رہی ہے، اس میں فلسفہ میرا ایک بہت بنیادی. تو آج بھی میرا اوڑھنا بچھونا اور جن شعبوں کے ساتھ ہے ان میں فلسفہ سب سے سر فہرست ہے. اور اسی طرح سیاسی علوم ہوں، تاریخ ہو، اور ادب تو ہے ہی ہے. تو اس طرح ادب میں خاص طور پر بچپن کے زمانے میں تو میں نے شاعری کی کہانیاں لکھیں، لیکن فلسفے کی مطالعے سے مجھے ادبی تنقید کی طرف رجحانات میں مائل ہوا. اور پھر میں نے نوجوانی کے زمانے سے ادبی تنقید کے شعبے میں اپنا اس کو شعبہ تسلیم کیا کہ میرے دل کا کام تھا، اور میں نے لکھنا شروع کیا. اور مجھے خوش نصیبی میں سمجھتا ہوں ہے کہ شیخ ایاز صاحب کی زندگی میں نے 1993 میں ایک طویل تنقیدی مضمون لکھا تھا شیخ ایاز کے افکار پر. اور مجھے خوشی ہے کہ شیخ ایاز صاحب نے اس کو تسلیم کیا اپنی زندگی میں اور اس کو بہت اہمیت دی. اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی باعث تھا کہ شیخ ایاز صاحب نے نہ صرف اس کو پسند کیا، تنقید تھی ان کے اوپر، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اس کے علمی معیار کو بہت تسلیم کیا. اب وہ یونیورسٹی کے مضامین میں بھی پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح بہت سے تنقیدی حوالوں سے مضامین اور مقالے اور پورا وہ سفر. تو اگر میں ان چیزوں کو کنکلوڈ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب، فلسفہ، سیاست اور پھر تاریخ کی طرف میں کافی بہت بعد میں نے دلچسپی لینا شروع کی تاریخ کے مضمون میں. اور شاید پچھلے 15 سال میں میں نے تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دی. وہ چاہے مسلمانوں کی تاریخ ہو، چاہے انقلابات کی تاریخ تو پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں ازہر نو پڑھا. دنیا کی تاریخ ہو، تہذیبوں کی تاریخ ہو، افکار کی تاریخ ہو، اور خود سندھ کی تاریخ ہو، بر صغیر کی تاریخ ہو، اور ان تمام موضوعات پر میں نے بہت گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے اور کچھ لکھنے کا کام شروع کیا. اور بہت سے کتابیں ہیں جو میں نے اس ضمن میں کچھ لکھی بھی ہیں، کچھ ابھی اشاعت کی طرف جائیں گی اپنے حساب سے. تو یہ میرا علمی اور ادبی قسم کا فکری کا سفر ہے. اور کچھ باتیں اور جو نوجوانوں کی موٹیویشن کے لیے یا نوجوانوں کی انسپریشن کے لیے، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم اپنا زندگی کا بڑا حصہ کاٹ کے آئے ہیں، گزار کے آئے ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ باقی ہے کرنا اور کرتے رہیں گے، لیکن جو نوجوان ہمارے پیچھے نسل آ رہی ہے تو مگر ان کے حوالے سے بات کروں تو میں نے جو زندگی میں چند بنیادی باتیں
جن پر میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور چاہوں گا کہ یہ خوش بختی ہماری نئی نسل بھی اپنی زندگی میں لے آئے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں زندگی انسان کو صرف ایک مرتبہ ملتی ہے. یہ وہ واحد ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ایک سے زائد مرتبہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں یہ موقع ملا اور نہ مل سکتا ہے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارا جائے، اس زندگی کے لیے ہمارے تصورات کیا ہونے چاہیے، اور صرف تصورات کافی نہیں ہیں، اس زندگی کا عمل کیسا ہونا چاہیے، وہ زندگی کی عملی شکل کیسے ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ تو عرف عام ہے کہ زندگی گزارنا ایک فن ہے. میں سمجھتا ہوں فن ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے، فن سے بڑھ کر زندگی ایک بڑے گہرے ادراک کا معاملہ ہے. کیونکہ فن تو ٹھیک ہے کہ اس کی حسناکیوں کو پیدا کرنا اور اس میں رنگینیاں پیدا کرنا اور اس میں کیف و سرمستی پیدا کرنا اور اس میں معنویت پیدا کرنا، لیکن یہ سب تب ہوگا جب ایک انسان کی زندگی میں بڑے آدرش آئیں گے. تو میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہنا کہ وہ زندگی میری نظر میں کسی کام کی نہیں ہے، اور وہ بالکل پھیکی ہے اور بے لذت اور بے مزہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بہت بڑے یونان کے فلسفی تھے ایپیکورس، اور ایپیکورس ویسے تو ڈیموکریٹس کی اور لیوسپس کی فلسفیانہ ایٹمسٹ تھیوری کا تسلسل تھے، لیکن وہ جو زندگی کا فلسفہ ڈیموکریٹس سے آیا تھا ان کی طرف، تو اس میں بڑے کمال اضافے کیے تھے ایپیکورس نے. اور اس میں سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایپیکورس سے پہلے ارسطو نے ٹیلیولوجیکل ایک پورا پروجیکٹ وہ لے آئے تھے کہ زندگی کے پیچھے مقصد کیا ہے. تو یہ جو مقصدیت کا سوال مذاہب کے ہاں بھی ہے اور روحانیت کے ہاں بھی ہے اور ہر روایت کے ہاں اپنا اپنا وہ ہے سوال ہے. تو ایپیکورس نے اس کا بے مثال جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا زندگی کا کوئی طے شدہ مقصد نہیں ہے سوائے عشق کہ آپ خوش رہیں اور آپ کی زندگی پرکیف ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے کہا لذت سے لبریز ہو. اور جب اس نے لذت کا لفظ استعمال کیا تو لذت کا مطلب کوئی صرف محدود معنوں میں نہیں تھا، وہ بڑی آگہی اور شعور کے معنی میں تھا. اور اس نے کہا تھا کہ زندگی وہی خوش ہو سکتی ہے اور پرکیف ہو سکتی ہے جو ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو، اور ہر قسم کے خوف سے آزاد وہی زندگی ہو سکتی ہے جو گہری بصیرت اور گہرے شعور کی بنیاد پر استوار ہو. تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی نسل کو، اس نئی نسل کو کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں اگر آپ کے آدرش نہیں ہیں، آپ کے غیر معمولی اقدار نہیں ہیں، آپ کے خواب نہیں ہیں اور ان خوابوں کی جستجو نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی حیوان سے تھوڑی سی اوپر ہے. بس اتنا ہی فرق ہے کہ حیوان بیچارہ جبلتی زندگی کے دائرے میں زندہ رہتا ہے اور ہم جبلت سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، کچھ کپڑے پہن لیتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں پکا کے، کچھ کام کر لیتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت زندگی مزہ بھی لے لیتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے ہم. تو اس لیے میں اس ایپیکورس کی ڈیفینیشن کو بہت ویلیو کرتا ہوں. اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی میں جو دو بڑے کام ہیں، ایک کام ہے کہ گہرا اور غیر معمولی شعور حاصل کرنا، بصیرت حاصل کرنا، آگہی حاصل کرنا. لیکن یہ اس سے بھی بڑا سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بصیرت حاصل کرنا بذائے خود ایک مقصد حیات ہے یا وہ ایک ذریعہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گہرا شعور اور بصیرت اور آگہی جو ہے وہ بذات خود کوئی منزل اور مقصد یا مقصود نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے دراصل زندگی تک رسائی حاصل کرنے کا، فطرت شناسی کا، اور اپنے آدرشوں کے جو ایک اطلاقی پہلو ہے ان کا، کہ جو زندگی ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جس طرح کا خواب ہم اپنی حیات کے لیے دیکھتے ہیں، ہماری اور وہ ترقی پسند روشن خیال اور سائنٹیفک شعور کی حامل اور پرکیف زندگی، ایپیکورین الفاظ میں پرلذت زندگی، خوش زندگی، وہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ویسے ہی زندگی گزاریں. اور ظاہر ہے کہ یہ اس خواب کی تعبیر تب تک نہیں ہو سکتی جب تک دنیا طبقاتی طور پر ناہموار رہے گی. تو اس لیے ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں اور ہونے چاہیے.
ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس گہری بصیرت اور ادراک تک رسائی حاصل کریں، اس کا خود حصہ بنیں، ہم اس اپسٹیمولوجیکل جرنی کے اندر پیوست ہو جائیں۔ اور دوسرا اس سے بھی بڑا مقام یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے شعور میں آگہی اور بصیرت میں آ چکا ہے اس کو ہم روبہ عمل کیسے لائیں، اس کو ایک جس کو شعور ایک سطح ہے، شعار اس سے بڑی سطح ہے، تو اس شعور کو ہم اپنے شعار میں کیسے ٹرانسفارم کریں اور تبدیل کریں۔ شیخ ایاز نے کہا تھا شعور ہستی جتے کتھے آ، شعار ہستی کتھے کتھے آ۔ تو وہ جو شعور ہستی سے شعار ہستی کا جو سفر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ تو ایسی زندگی جو صرف اپنی ذات کے لیے ہو، اپنے بچوں کے لیے ہو، یا اپنے صرف آس پاس ایک محدود ماحول کے لیے ہو اور عارضی چیزوں کے لیے ہو، وہ بڑی محدود سی زندگی ہے۔ اور زندگی وہی پرکیف ہوتی ہے جس میں آدرش ہوتے ہیں، ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، جس میں سفر ہوتا ہے، اور جس میں صرف کمفرٹ زون نہیں ہوتا، اس میں تکالیف بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کا کوئی کمیٹیڈ انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اس سماج میں کمٹمنٹ سے رہے، اپنے افکار سے کمیٹیڈ رہے، ان افکار کے اطلاق کے لیے جستجو کرے اور وہ تکالیف نہ دیکھے اور اس سماج میں مشکل مراحل نہ دیکھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ، اور ہم سب نے دیکھے ہیں، ہماری اگلی نسلوں نے دیکھے ہیں، ہم نے زندگی بھر وہ اس طرح کی اس معاشرے میں تکالیف برداشت کی ہیں، تو میں تو ان کو انعام سمجھتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تکالیف انعام ہے، وہ تو ہمارا حاصل ہے، وہ تو شاباش ہے زندگی کی طرف سے کہ اگر زندگی میں سب کچھ کمفرٹ ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اس کا مطلب ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کی زندگی ساری کی ساری زندگی کمفرٹ زون میں گزر رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ پھر اپنی ذات کے اندر گم ہے۔ اسی لیے میں صوفیوں کے کیف کو مکمل کیف نہیں سمجھتا کہ صوفی کا کیف ایک فرد کا کیف ہے، اور فرد سے شروع ہوتا ہے اور فرد تک ختم ہو جاتا ہے۔ گو کہ حسین ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، میں اسے بڑا پسند بھی کرتا ہوں، لیکن اس کو محدود سمجھتا ہوں۔ تو حقیقی کیف تو وہی ہے کہ جو اجتماعی تبدیلی میں ہو، اجتماعی زندگی کو تبدیل کرنے میں ہو۔ تو یہ تمام بنیادی باتیں ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں یہ سب نتائج صرف ہم تبلیغ سے نہیں سیکھ سکتے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ گوتم کی مجھے ایک بڑی بات حسین لگتی ہے کہ گوتم کبھی کسی کو براہ راست تعلیم دینے کے خلاف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہاں دیتا وہ تعلیم تھا ضرور بنیادی باتیں سمجھانے کے لیے، لیکن گوتم کہتا تھا کہ جو دانائی ہے، جو وزڈم ہے، جس کو اس نے انلائٹمنٹ کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ انلائٹمنٹ از لبریشن، تو وہ جو نروان دیتی ہے انلائٹمنٹس، گوتم نے کہا تھا وہ آپ کو الفاظ سے نہیں مل سکتی، وہ تبلیغ سے نہیں مل سکتی، وہ آپ کو اپنے سفر سے مل سکتی ہے، آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ جرنی سے مل سکتی ہے۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی جتنے بڑی باتیں ہیں وہ باتیں صرف پڑھنے سے نہیں آتی، وہ صرف سننے سے نہیں آتی، وہ باتیں، وہ نتائج، وہ تمام جو غیر معمولی وزڈم ہے وہ آپ کی ایک عملی زندگی سے جنم لیتا ہے، اور وہاں سے ارتقا پذیر ہوتا ہے، وہاں سے استوار ہوتا ہے جب آپ خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی آگہی، آپ کی بصیرت، آپ کا علم آپ کے اس اطلاقی عمل سے دور ہے اور وہ کوئی اور حقیقت ہے تو آپ کبھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بلّہ شاہ نے کہا تھا علم بس کری ہو یار۔ بلّہ شاہ تو کبھی علم کے خلاف نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ایک مقام پہ آ کے اس عام سطحی علم کو، جو اس زمانے کے شرعی علوم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ناکافی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا علم بس کری ہو یار۔ لطیف صاحب نے کہا تھا پڑھو تھا پڑھن کڑن کین قلوب میں پانا ڈوہ چڑھن جے ورک برائن ویترا۔ اسی طرح دنیا کے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی، اقبال کے ہاں بھی اس طرح کی پرچھائیاں ملتی ہیں۔ اقبال سے ہمارے اختلافات بھی بڑے بنیادی ہیں، اقبال میں حسین باتیں بھی بہت ہیں۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے خدا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو وہ جو جنوں ہے وہ دراصل وہی اسی اپنے ایک منتخب راستے پر سفر کا نام ہے۔ اور تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری نسل کی اپنی خوش بختیاں تھیں، اپنے ایک موٹیویشنل فیکٹرز تھے، اپنی انسپریشن تھی، اپنے راستے تھے، اور اپنی کمزوریاں بھی تھیں، اپنا ایک محدود سا دائرہ بھی تھا،
گو کہ اس کے باوجود ہم نے دنیا بہت دیکھی اور دنیا میں گئے. تو آج کے زمانے کا جو نوجوان ہے وہ ایک ایسے عہد میں ہے کہ جہاں پوسٹ ماڈرنسٹ ریئلٹیز اس کو محدود بھی کر لیتی ہیں جس سے اس نے لڑنا ہے، اور ٹیکنالوجیکل ریولوشن اور ٹیکنالوجیکل ابھار نے اس کے انسانی پن کو بڑا محدود کر دیا ہے. مطلب اقبال نے کہا تھا کہ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اقبال کے اس شعر کا زمانہ ہی آ گیا ہے کہ جہاں جو انسان ہے عقل کا صاحب عقل انسان، وہ اپنی خرد کا دائرہ محدود کرتا جا رہا ہے اور ایک مشینی لائف بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو آج مجھے لگتا ہے کہ آج کا زمانہ ایسا بھی ہے کہ جہاں انسان مشین ہو گیا ہے اور مشینیں کام انسان کا کر رہی ہیں. تو اس سارے دور میں مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں چونکہ ایک آپٹیمسٹ ہوں، اس لیے میں آپٹیمسٹک نوٹ پہ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ دشواریاں ہیں، یہ بیریئرز ہیں، یہ مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں، لیکن آج کے زمانے میں حیرت انگیز انقلابات بھی ہیں. جتنی علم تک رسائی آج آسان ہے پہلے نہیں تھی. خود ہماری نسل کو اتنی آسانیاں فراہم نہیں تھیں، اور آج دنیا میں علم تک رسائی بہت آسان ہو چکی ہے. دنیا آپس میں جڑ چکی ہے، دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے. یہ تصور نہیں تھا ہمارے بچپن میں کہ دنیا اس قدر آپس میں جڑ جائے گی. اب وہ الگ بات کہ ہم اس دنیا کے جڑنے کے عمل سے یا علم تک رسائی حاصل کرنے کے عمل کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو اب اس کا دار و مدار ہمارے افکار پر ہے، ہمارے آدرشوں پہ ہے، ہمارے خوابوں پر ہے، ہماری مقصد حیات پر ہے، اور ہماری طرز حیات پر ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس آج کی نسل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کی جس عہد میں وہ رہتے ہیں اس میں کس قدر غیر معمولی مواقع حاصل ہیں آگے بڑھنے کے، سوچنے کے، اور علم حاصل کرنے کے، خود کو تبدیل کرنے کے، سماج کو تبدیل کرنے کے. اور پسو پیش ظاہر ہے کہ ہمارا سب کا خواب یہی ہے کہ دنیا تبدیل ہو. صرف ہمارا سماج تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک یہ دنیا ویسی رہتی ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں، اور اس میں کچھ چند دو تین باتیں کچھ اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی زندگی کو کبھی جامد نہ سمجھیں، زندگی کا کوئی سفر ختم نہ کر دیں. زندگی میں کبھی نہ سمجھیں کہ اب آپ کا سفر تکمیل تک پہنچ گیا ہے. زندگی کا سفر تو جاتا رہتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں، انسان کی جو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے افکار کی ترقی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی ہماگیر ترقی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک کوئی جامد سفر نہیں ہے، وہ ایک زندہ سفر ہے، آرگینک سفر ہے، ایک متحرک عمل ہے. تو اس لیے بدنصیب انسان وہ ہے کہ جو کسی نقطے پر آ کر اپنے آپ کو جامد کر لیتا ہے، اسٹیگننٹ کر لیتا ہے، فریز کر لیتا ہے. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو وہ بھی گندا ہو جاتا ہے. تو زندگی جو ہے وہ ٹھہراؤ کا نام نہیں ہے، زندگی تلاطم کا نام ہے، جہد کا نام ہے، اسٹرگل کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، تحرک کا نام ہے. اور ہم اپنی زندگیوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم بھی اس اتنے غیر معمول ڈائلیکٹیکل جو تحرک ہمارے آس پاس ہے، اس پوری یونیورس میں ہے، اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بڑا سوال ہے. اور تو اس لیے کسی مخصوص نقطے کو اپنی منزل نہ بنائیں، بلکہ زندگی میں کسی منزل کا تصور رکھے ہی نہ. منزل کا تصور بے معنی ہے. منزلیں آپ کے درمیان آتی رہیں گی، اس دوران منزلیں آتی رہیں گی، تبدیل ہوتی رہیں گی. اس لیے آپ کی کمٹمنٹ سفر سے ہونی چاہیے. منزلیں اس کے دوران آئیں گی، آپ کو کبھی پتہ چلے گا، کبھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن وہ ایک لامتناہی سفر ہے. تو اس لیے منزل کو کبھی بنیادی نہ سمجھیں اور سفر کو ہی سب کچھ سمجھیں. اور یہی دنیا کے اس تمام بڑے لوگوں کا فلسفہ حیات تھا، اور ان کا ایک زندگی کا انداز تھا، اور ان کے افکار کا نچوڑ بھی یہی ہے. اور باقی زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ جو دشواریاں ہیں ہر قسم کی بیریئرز ہیں وہ اس کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں باتیں تو کریں گے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، لیکن غالب کے اس شعر پر شاید اس سے موٹیویشن کوئی پیدا ہو سکے نوجوانوں میں، کیونکہ ہمارے ہاں بہانے بہت ہیں، مایوسی کے بہانے بہت ہیں، اور بیریئرز کی باتیں بہت ہیں. سب ٹھیک ہے، وہ حصہ ہے زندگی کا، لیکن غالب
اور جیسے شاہ لطیف ہیں، بلّہ شاہ ہیں، سب بڑے شاعر جو لوگ ہیں فلسفی بڑے بڑے، لیکن غالب کا یہ شعر چونکہ مجھے بہت پسند ہے تو اس لیے میں اسی شعر پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ غالب نے زندگی کی دشواریوں کو اپنی اوقات دکھا دی تھی، یعنی غالب کے حوصلے کے سامنے زندگی کی دشواریوں کی اوقات بڑی معمولی سی ہے۔ اب غالب کی میں ذات کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ایک انسان تھا، کمزوریوں کا قابل انسان تھا، میں غالب کے شعور آگاہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو غالب نے کہا تھا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب۔ غالب کہتے ہیں کہ اے خدا میں اس بات کے لیے پریشان ہوں کہ اپنی تمناؤں، حسرتوں اور خواہشوں کا اگلا قدم کہاں رکھوں۔ اگلا قدم، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں، دوسری لائن کیا کہتے ہیں، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ میں ذرا سمجھا دوں اس کو کہ جو دشت ہے وہ صحرا، وہ مشکل کی علامت ہے، مشکلات کی علامت ہے، دشواریوں کی علامت ہے۔ غالب کہتے ہیں مشکل تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جو دشت امکان ہے، جو دشواریاں آپ کو سامنے ہیں وہ تو بڑی معمولی سی ہیں، لیکن زندگی میں جو دشواریاں آپ کے تصور میں آ سکتی ہیں، جس کو دشت امکان کہتے ہیں وہ تو دشت امکان، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ دنیا میں جتنی دشواریاں ممکن ہو سکتی ہیں وہ میرے پہلے قدم کے نشان کے نیچے ہیں، اس کو میں کر چکا ہوں تسخیر۔ تو غالب کہتے ہیں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ تو یہ حوصلہ چاہیے زندگی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں یہ حوصلہ اور میں نے جن افکار کی، جن آدرشوں کی اور جن خوابوں کی بات پہلے میں نے کی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ مل جائیں تو زندگی جو بظاہر بڑی ناتواں اور کمزور سی لگتی ہے، وہ اس قدر طاقتور قوت بن کے ابھر سکتی ہے اور ابھرتی ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی ساری جو دشواریاں ہیں اور پریشانیاں ہیں وہ سرنگوں ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو جھکا دیتی ہیں۔ اور پس و پیش یہی انسانی تاریخ کے تمام بڑے لوگوں کی، حقیقی معنوں میں بڑے لوگوں کی زندگی کا سبق ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے سماج کے بچے اور نوجوان وہ بھی اپنی زندگی کا سفر جب شروع کر چکے ہیں تو اس طرح کے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اگر یوں آگے بڑھیں گے تو اس کا از دی لمٹ، دنیا میں کوئی کسی کامیابی کی حد نہیں ہے۔ اور پھر کامیابی ناکامی کا سوال بھی بڑا فلسافیکل سوال ہے، جن کو لوگ رسمی معنوں میں کامیابیاں سمجھتے ہیں وہ بھی ناکامیاں ہو سکتی ہیں، اور جن کو لوگ ناکامیاں سمجھتے ہیں وہ دراصل بڑی کامیابیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کامیابیوں اور ناکامیوں کو کبھی محدود دائرے میں نہ دیکھیں، ان کو اپنے آدرشوں، خوابوں، افکار کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں۔ تو یہی میری بات کا حاصل ہے، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں دوستوں کے ساتھ اپنی خیالات کا اظہار کروں۔